اب آ رہے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول اور فعل، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی انکلوڈڈ ہے کہ اس کا قول دیکھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ الاحزاب 33 اس کی 21 آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ اس کے لیے جو اللہ میں اور یوم آخرت میں امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یعنی ہم جتنے ایمان والے لوگ ہیں یا ایمان والے بننا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے بہترین ایگزامپل، بہت ہی بہترین اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ کس کے اندر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ رسول کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اب امیجن کریں، قرآن مجید میں یہ آیت لکھی ہے کہ رسول اللہ جو ہیں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں، اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسوہ حسنہ نہیں ہے، اس میں اسوہ حسنہ نہیں بیان کی ہے۔ معلوم یہ آپ کو؟ امیجن کریں کہ اللہ نے بنا کے رسول بھیجا محمد رسول اللہ کو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کی سینس کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے اگر تم یہ کہو گے کہ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ۔ امیجن کریں آپ کہ اللہ کہتا ہے تمام جہان والوں کے لیے ہم نے تجھے رحمت بنا کے بھیجا، آپ یہ کتاب دکھا رہے ہیں کہ یہ اس میں اسوہ حسنہ ملے گی۔ امیجن کریں آپ کہ تمام جہان والوں کے لیے وہ رحمت ہے، آپ لکھ رہے ہیں ان کے لیے کتاب اسپیسیفک ایرا کے اندر، اسپیسیفک ایرا کی بات ہے، کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ رحمت کی بات ہے، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ کون سی زبان کی بات کرتے ہیں آپ؟ امیجن کریں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور قسم یہی کہہ رہے ہیں اس میں ہے نہیں اس کا ذکر محمد رسول اللہ، کیا اسوہ حسنہ ہے ان کی؟ باقاعدہ کہتے ہیں نہیں ہے صاحب۔ تو یہ تلاوت آیت کر کے پھر لے کے جاتے ہیں اس کتاب میں، کہتے ہیں کہ اس میں اسوہ حسنہ آئیے ساری، اور پھر بتاتے ہیں آپ تو جی نہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسوہ حسنہ جو قرآن مجید میں، اور وہ کیا اسوہ حسنہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، قول یاد رکھیں ان کا فعل، یعنی سننا کہلاتی ہے پریکٹس۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سننا کے مطلب دستور۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا تھا، جو ہم اس کتابوں میں ڈھونڈنا ہے، قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور آج آپ کو پتہ چلے گا۔ سورہ نساء 4 کی اور 80 آیت میں بتاتا ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولا، پر جو کوئی پلٹ گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس ہم نے نہیں بھیجا تجھ کو ان کے اوپر محافظ بنا کر۔ یہاں پر اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ امیجن کریں آپ، کہہ رہے ہیں جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی کتاب حدیث میں بخاری کی صاحب نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ رسول کی اطاعت ہے، اس میں اگر آپ اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت ہو گئی۔ تو اطاعت کس کی جائے گی؟ آگے لکھا ہے فقط اطاع اللہ، کہ اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے آپ کو رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو رسول کی اطاعت جب کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ کیا اس کتاب کو پڑھ کے آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو اس کے معنی اس قرآن کی ضرورت نہیں تھی، یہ پڑھ لیں آپ تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ کہ اگر میں اس کو پڑھ لوں تو کیا اللہ کی اطاعت ہے؟ کیونکہ یہاں لکھا ہے جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ یہ ایک پرنسپل بتایا اللہ نے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں اللہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یہاں الٹا دوسری طرف لکھا اللہ تعالیٰ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس کے معنی رسول کی اطاعت کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر اس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کس طرح ہوگی، مگر ایک اور جگہ جیسے میں نے بتایا جو 3 آیتیں مجھے پڑھنی تھی آپ نوٹ کر لیں۔ دوسری یہ تھی سورہ آل عمران کی 3 کی 132، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ 3 میں نے آیتیں اس لیے پڑھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ آرگیومنٹ ہے
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن مجید کی اطاعت کرو، اور اطیعوا الرسول یعنی بخاری صاحب کی کتابوں میں یا احادیث کی کتابوں میں جو لکھا وہ اطاعت کرو. تو دونوں اطاعت اللہ بھی ہو گئے، اطاعت رسول بھی ہو گئی. یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے، قول. تو اس کے لیے اب آپ کتابچے میں آ جائیے، الحاقہ 69 اس کی 38 سے لے کے 46، پھر ہم انالائز کریں گے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. بس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بساط رکھتے ہو اور جو تم بساط نہیں رکھتے. بے شک یقیناً یہ ضرور رسول کریم کا قول کہاوت ہے. یہ شاعر کے قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو، اور یہ کہانی سنانے والے کے قول کہاوت کے ساتھ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے جو تم ذکر کرتے ہو. رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا. اگر وہ ہمارے اوپر بعض اقوال کہاوتیں کہتا تو ہم ضرور اس کا دائنا کے ساتھ پکڑتے، پھر ہم ضرور اس کی شعر قطع کر دیتے. اس میں جو مین بات ہے وہ آج پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا، جو کلام ہے، جو اللہ کی جو کتاب ہے، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے وحی کیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. کس نے کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے، فلا اقسم بما تبصرون، میں تقسیم نہیں کرتا جس کی تم بصارت رکھتے ہو. وہ آیات جس کی آپ کو بصارت ہے، انسائٹ ہے، اس کو تقسیم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ. وما لا تبصرون، اور جس کی تمہیں بصارت ہے اور جس کی بصارت تمہیں نہیں ہے. اب یہ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے، کہاوت ہے. یہ کس کا قول ہو گیا؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ احادیث. واقع تو پہلے کیا تھا، حدیث تو ہے ہی ہے، جو احادیث تو آ گئی تھی، اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم کا قول ہے، کیونکہ حدیث میں کہتے ہیں قول و فعل، تو قول آگے یہاں پر کہ یہ پورا قرآن کس کا قول ہو گیا؟ رسول کریم کا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہاں پر کون کہہ رہا ہے کہ قول رسول ہے اس کے اندر؟ نو صاحب، بخاری صاحب نہیں کہہ رہے، بخاری صاحب نہیں کہہ رہے قول رسول ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ لوگ نہیں، بخاری صاحب نے معلومات کی، ایک سے پوچھا آپ بتائیے. ان کے پاس چین آف لوگوں کی ہے، ان سب چین. آپ نے کہا رسول؟ نہیں صاحب میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، رسول نے مجھ سے، یہ صاحب نے، ان سے، انہوں نے کہا ان سے. ایسے کرتے کرتے ایک چین ہے جس کی بیس پہ کہا جاتا ہے رسول نے کہا. تو یہ ساری اتھارٹی کی بیس پہ کمپائلر ہیں بخاری صاحب یا اور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رسول کا قول ہے وہ on the authority of so many chains of people. یہاں on the authority of Allah himself alone. واحد اللہ کہتا ہے انہو لقول رسول کریم، بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول کہاوت ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. تو یاد رکھیں، میرے الفاظ کو غور سے سنیں کہ یہ قرآن رسول کا کلام نہیں ہے، استغفر اللہ. یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ نازل اللہ نے کی، یہ وحی اللہ نے کی. اس کو کہا کس نے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سمپل بات نہیں کہہ رہے یہ قول اللہ ہے، کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ ہے اور یہ قول رسول ہے. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے قول اللہ قرآن مجید، اور یہ جو ہے حدیث جو ہے یہ قول رسول ہے. سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے. غور سے سنیں، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ اللہ نے نازل کی، اللہ نے وحی کی، اور کہا کس نے؟ قول رسول کریم. یہ کتاب کے اندر پروف ہے، 23 سال نہیں لکھا ہوا، قرآن میں پروف ہے کہ رسول نے کہا اس کو.
یہ آن دی اتھارٹی آف اللہ. اور یہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا. یہ کس نے کہا؟ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے کہا. لیکن اللہ یہ رپورٹ دے رہا ہے, اللہ کی اتھارٹی ہے کہ رسول نے کہا. اتھارٹی وہ اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم, یقیناً بے شک یہ رسول کریم نے کہا. آپ تھوڑی کہہ رہی ہے کسی پر. میں فرض کریے ایک مثال کے طور میں یہاں کھڑا ہو کے کچھ بیان کر رہا ہوں, آپ جا کے کچھ اور لکھ دیں میرے بارے میں. میں نے جو آیتیں پڑھی یہاں پر, آپ ایک آیت یاد نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی اس اتھارٹی میں جو قرآن نہیں جانتا, جو فرسٹ ٹائم ہے, جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, عیسائی ہے, یہودی ہے, نان مسلم ہے, یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن نہیں جانتے, انہوں نے یہ آیتیں پڑھی. میں یہ آیتیں پڑھ کے ایک چیز اسٹیبلش کر رہا ہوں, یا لکھے ہوئے کو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر میں یہ آیتیں جو پڑھ رہا ہوں, آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں آیت؟ نہیں کر سکتے نا. تو محمد رسول اللہ اپنے زمانے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن. تو احادیث میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں؟ کوئی حدیث ایسی ہے جس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں؟ بتائیے آپ. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے قول رسول قرآن ہے, تو کسی کو یہ آبجیکشن نہیں, انہوں نے زندگی پر قرآن بتایا. تو جو قرآن بیان کر رہے ہیں, جو قرآن وہ کہہ رہے ہیں, وہی نہیں لکھا ان کی شخصیت کے ساتھ, کچھ اور لکھا ہوا ہے. کچھ اور لکھا ہوا ہے کہ صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے انہ لقول رسول کریم, یہ کہا ہوا ہے, رسول نے یہ کہا. آگے لکھا وما ہوا بقول شاعر, کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں کہا کہ ادھر آیت پڑھ دی اس کے ساتھ کوئی شعر کا قول کہہ دیا. اس زمانے بڑے شاعر تھے, آج بھی شاعر ہیں. انہوں نے کہا وما ہوا بقول شاعر, اللہ کہہ رہا ہے کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں. اس نے جو کہا ہوا ہے شاعر نے, اس کے قول کے ساتھ, رسول کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, تم تھوڑا ایمان لا رہا ہو. ولا بقول کاہن, کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تم کمی نصیحت حاصل کرتے ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت پڑھ رہے تھے یا آیت تلاوت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کسی کہانی نہیں سناتے تھے, وہ آیت تلاوت کرتے تھے. یا آیت پڑھتے جب تھے تو اس کے ساتھ کوئی شعر نہیں سناتے تھے. یہاں آج کل یہ ہو رہا ہے, کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور شعر سنائے جا رہے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ رسول کریم کے قول کی اگر آپ کو پہچان کرنی ہے تو اس کے ساتھ کسی شعر کے قول کے ساتھ نہیں ہوگا وہ, اور کسی کہانی سنانے کے ساتھ قول نہیں ہوگا وہ. تنزیل من رب العالمین, یہ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے کیا؟ قول رسول. تنزیل من رب العالمین جو ہے, یہ بات کانٹیکسٹ کا ہے, رسول کریم کا قول ہے وہ, جو اللہ نے نازل کیا ہے, جو اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کی کتاب ہے, جو اللہ نے وحی کیا ہے, جو اللہ نے نازل کیا, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. انہوں نے وہ کہا. تو اس کے معنی اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم قرآن, ہم یہ کہیں کہ اللہ کا کلام ہے, ہم اس کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ کس نے کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں, تو اللہ کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہاں ہو جائے گا. رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت ہو جائے گی. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الگ نہیں ہے کہ صاحب یہ کتاب کچھ کہہ رہی ہے, وہ کتاب کچھ کہہ رہی ہے, ایک ہی کتاب بن رہی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر رسول کہتا, تقولا کا مطلب تو کہتا, علینا ہمارے اوپر, بعض الاقاویل بعض اقوال, اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا, لأخذنا منہ بالیمین, ہم اس کا دائنا پکڑتے, ثم لقطعنا منہ الوتین, ہم اس کی شہرہ کاٹ دیتے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کانفیڈنس دلا رہا ہے ایمان والوں کو کہ اگر تم دنیا والوں, ایمان والوں, یہ یاد رکھو کہ ان کے نام سے کوئی منسلک کوئی چیز بتائے تو سمجھ جاؤ رسول نے نہیں کہا ہے, کیونکہ رسول کا کہوا اللہ کا کلام ہے, رسول کا کہوا اللہ کا نازل کرتا ہے, رسول کا کہوا اللہ کی کتاب ہے. اگر آپ کہیں رسول نے کہا تو اس کے معنی اللہ کا کلام ہے وہ. اگر آپ نے رسول نے کہا تو اس کے معنی اللہ نے نازل کیا. اگر آپ نے رسول نے کہا کہ رسول کا کہوا وہ وہی ہے اللہ کی, یہ ڈفرینشیشن نہیں کر سکتے آپ. عام آدمی جب بولے گا, میں بولوں گا, آدمی بات کرے گا, وہ ہے آپ کی بات. قرآن اللہ کلام الگ, رسول کی بات الگ. آپ اور میں بات جب کریں گے, لیکن جب اللہ کے رسول کی بات کی, رسول بتا اللہ کا بھیجا ہوا رحمت للعالمین, اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا, وہ جو کہے گا وہ اللہ کا کلام کہے گا, اللہ کی بات کہے گا. اللہ کا رسول ہے, وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے, تو اللہ بتائے گا کیا کہے گا, وہ آپ بتائیں گے کیا کہے گا, آپ کا رسول ہے وہ.
اسوہ حسنہ بہترین ان کی پرسنالٹی کون بتائے؟ یہ ساری آیتوں کا مطلب یہ کہ رسول کو قول رسول قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پوری قرآنی آیات جو ہیں وہ رسول کا کہا ہوا قول ہے، اور اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا تو ہم اس کا دائنا پڑھتے، شہرہ کاٹ دیتے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، جو نہیں پڑھا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں کتاب میں، اس میں اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب کرتے ہیں ڈائریکٹ۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں یا ایھا الناس، اگر میں آپ سے کہوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کے معنی اے انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک نفسیات سے پیدا کیا۔ تو یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ انسان ہے، آپ سے خطاب کر رہے ہیں نا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیتی، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تم میں سے وہ میری آیت کو ریلیٹ کریں تمہارے پر۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی آدم سے کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھ دیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی، اس میں ایک کانٹیکٹ ہے، ایک کمیونیکیشن ہے، ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے۔ انسان جو ایمان لا رہے ہیں، انسان جو منافق ہیں، انسان جو مشرک ہیں، یہودی نصارہ، اور انسان بنی آدم ایمان والے اہل کتاب، اہل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو اہل کتاب کر بھی اللہ خطاب کر رہا ہے۔ لیکن یہ سارے خطاب جب اللہ انسان سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جب اس انسان کو، ایمان والے کو، اس بات کو جو اس میں میسیج آیا، جیسے کہ لکھا ہوا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے جیسے تم پہ پہلے کے لوگوں پہ روزے لکھ دیے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جب اس کے معنی جب مجھ پہ یہ حکم آیا روزوں کا تو میں نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس طرح کے احکامات، جو احکامات ہیں، حکم والی آیتیں جو کہ ہم کتاب کی مائے تورات ہے، اور اللہ ڈائریکٹ انسانوں سے خطاب کرتا ہے ایمان والوں سے، اس حکم کو جب ہم سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ جب عمل کرتے ہیں تو ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت۔ لیکن اللہ کی یہی کتاب میں، اللہ کی اسی کتاب میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا کے تم اپنی قوم سے کہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے میری قوم تم نے پکڑ لیا عجل کو۔ اس طرح کی موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، اے میری قوم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یا بنی اسرائیل۔ تو اب وہ پیغمبر بات کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پیغمبر بات کر رہے ہیں، قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے سب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، ہود علیہ السلام نے خطاب کیا، داؤد علیہ السلام نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، نوح، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے خطابات ہیں قوم سے۔ تو وہ جب رسول خطاب کرے گا، اور جب رسول کی، جب آپ اس رسول کو جس خطاب کر رہے ہیں اس پر آپ ایمان لائیں اور عمل کریں تو کس کی اطاعت ہو جائے گی؟ رسول کی اطاعت ہو جائے گی۔ جو بھی رسول خطاب کرے گا، کیونکہ ہم تمام رسولوں کو ایمان لاتے ہیں، ہم ایک رسول کو تو ہی مانتے، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو سارے رسولوں کے خطاب قوموں سے، پرانے زمانے کی قوموں نے انکار کر دیا، ہم کو ایمان لانا ہے، ہم اس کو ایمان لا رہے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم محمد رسول اللہ سے کیسے خطاب ہے اس کا میں اب ذکر پڑھوں گا، اور آپ دیکھیے کس طرح ہوگا۔ البقرہ 2 اس کے اندر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کہہ دے کیا تم اللہ کے نزدیک عہد پکڑا؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کو نریٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ اس کا دنیاوی لحاظ سے راوی ہو گیا، جیسے ہماری حدیث میں راوی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ راوی ہو گیا۔ کیا بات ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئی سوائے چند دن تک، تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا؟ قل، تم ان سے کہو کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات کس سے کہلوائی؟ رسول سے۔ اب اس بات کو اگر آپ فالو کریں گے تو کس کی اطاعت ہو جائے گی؟ رسول کی اطاعت ہوگی۔ یہ اطیعوا الرسول آ رہا ہے۔
اطیع اللہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ جب خطاب ڈائریکٹ کرتا ہے ایمان والوں سے وہ آپ اطیع اللہ ہیں اسی کتاب میں. اسی کتاب میں جب اللہ خطاب کرتا ہے ڈائریکٹ آپ سے تو اللہ کی اطاعت ہے, اور جب رسول کے ذریعے بات کہلواتا ہے تو رسول کی اطاعت ہے. کہ لوگوں نے سوال کیا وَقَالُوا سورہ البقرہ 2 آگے 111 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, اور وہ کہتے ہیں کہ تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگے سوائے کہ یہودی اور نصارہ ہو جاؤ. یہ ان کی تمنا ہے, کہہ دے اپنی دلیل لاؤ. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں آپ داخل نہیں ہوں گے جب تک یہودی نہ سائے. راوی کون؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, اتھارٹی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ رسول سے تم یہ کہہ دو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہی تو ہو رہا ہے کتابوں میں. اور کتابوں میں اور کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں؟ یہی اسی طرح لکھا ہوا ہے, یا اللہ کہہ رہا ہوتا, اتھارٹی اللہ ہے. آگے لکھا ہے اسی طرح کی میں نے اگزامپل کے طور پہ بتایا ہے سورہ انعام 6 اس کی 37 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قَالَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً, اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب نے کہ اس پر اس کے رب سے کوئی آیت کیوں نازل نہیں ہوتی. کہہ دے بے شک اللہ قادر ہے کہ اس پر آیت نازل کرے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں اس پر آیت نازل ہوتی, تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو اس سے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آیت نازل کرے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے تم یہ کہہ دو. خود ڈائریکٹ ہی کہہ رہا کہ میں یوں نہیں کروں, وہ کہہ رہا تم کہو یہ بات. یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ڈسکشن لکھا ہوا ہے آیات میں, یہی تو احادیث میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں. تو پتہ رہا اس حدیث میں اللہ کی حدیث احسن حدیث میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, اس کی کاپی کر رہے ہیں آپ. اور بھی آیتیں میں تو اسے چند طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بات سمجھ آئی؟ تو 331 دفعہ لوگوں نے کچھ کہا. ہاؤ مینی ٹائم؟ 331. اس کے جواب میں اللہ نے ان سے کہلوایا قل کہہ دے. قرآن مجید میں 332 دفعہ. ہم کتنے قل جانتے ہیں؟ کتنے جانتے ہیں؟ 4. اور اللہ تعالیٰ 332 دفعہ قل کے معنی ان سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہیے. اور یہ اطاعت رسول ہے. اگر ہم کریں, ہمارے سامنے کوئی آدمی مسئلہ لے کے آئے تو ہمارا کام ہے یہ سنیں. اگر ہمارے ذہن میں وہ آیت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا تو وہی سوال کہیں گے. ہر زمانے میں وہی کہے گا انسان, بلیو کریں آپ. اور اس کے اتباع رسول میں وہی آپ کو رسول نے جو کہا تھا اس وقت اور آج کہنا, وہی کہنا رسول, وہی جواب ہے. اس کے علاوہ کوئی باہر سے آپ سوال نہیں لا سکتے. جبھی تو اللہ کہتا ہے ہم نے ایسی کتاب لکھی ہے مکمل کہ آپ اس میں کوئی چیز ایڈ اور سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. کہ آپ کہاں تک کہیں گے کچھ جو آپ 1 کروڑ کتابیں لکھ رہے ہیں اس میں 1 کروڑ سوال لکھ رہے ہیں بیکار کے, جو احکام جو قوم پہ جو ضروری سوالات ہیں وہ سب اللہ نے لکھے ہوئے. کہ لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں, تم یہ کہو, لوگ یہ کہتے ہیں, تم یہ کہو. 332 جوابات. اور ڈائریکٹ طریقے سے دیکھیے کس طرح ہے, وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سورہ البقرہ 2 اس کی 189. دوسرا انداز یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, وہ تجھ سے ہلال چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یعنی اس کی گرن کی میں اس کی ایکسپلینیشن لکھ رہا ہوں بریکٹ میں. اگر ہلال کے بعد سمجھے وہ اس ہلال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اتنا یہاں لکھا ہے یسألونک عن الاہلہ, وہ تجھ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اب کہہ دے کہ وہ لوگوں کے کام کے لیے اور حج کے اوقات ہیں. اب سنیے, وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں اس کے اہلہ کے بارے میں. کہہ دے قل یہ مواقیت اللہ, یہ مواقع وقت ہیں انسان کے لیے اور حج کے. آگے ایکسپلینیشن ہے بغیر اس کی جو وہ ہے نا, اس کی میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ سوال کریں آپ انہیں جواب دے دیں. پھر آگے لکھا ہے یسألونک ماذا ينفقون, وہ تجھ سے سوال کر رہا ہے ہم کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر, کہتے جو بھی تم خیر سے خرچ کرتے ہو کر دو. یعنی کیا خرچ کرو, انہوں نے سوال کیا. اللہ کہے تم سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جواب کیا جلوا رہا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, نہیں کہہ رہا تم کہو یہ بات. تو جب رسول کہیں گے تو رسول کی اطاعت ہوگی نہیں ہوگی؟ یا تیو رسول بتا رہا ہوں. تو جو اطاعت کرے گا اس کی وہ اطاعت کرے گا اللہ کی. وہ جو تھا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. آگے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر, وہ تجھ سے محترم مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دے اس میں لڑائی کرنا بڑا خلاف قانون ہے. وہ تجھ سے محترم مہینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لڑائی کرنا اس میں محترم مہینے میں خلاف قانون. یہ جواب آ گیا قل, تو کہہ دے. وہ سوال کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سوال کر رہا ہے میں یہ بتاؤ, وہ سوال کر رہا ہے تم بتاؤ. تو یہ بتانے والے راوی اللہ تعالیٰ, اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ہے, قول رسول ہے.
لوگ رسول سوال کر رہے ہیں، رسول جواب دے رہے ہیں. یہی تو ہم دیکھ رہے تھے وہاں اس کتابوں میں، اور کیا دیکھا؟ یہی تو لکھا، وہ یہیں سے نقل کیا ہوا ہے. اور یسألونک کا قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ 15 دفعہ آیا. اس کے جواب میں اللہ نے کہا تم کہہ دو، یہ بھی آ گیا. اب یہ دیکھیں، میں یہ قول پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک سورہ آیت میں 23 ہے، اس کی مومنون صورت ہے، اس کی 68 اور 69. اس میں لکھا ہوا ہے افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباؤہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. پس وہ کیا قول کہاوت پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے پاس آیا ہے جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا، یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، پس وہ اس کے لیے بہروپے بنے ہوئے. یعنی یہاں پر لکھا ہے افلم یدبر القول. قول کہاوت، قول کہتے ہیں کہوے کو. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم کہوے پہ، قول پر تدبر نہیں کر رہے؟ یا تمہارے پاس کچھ ایسا کچھ آئے جو تمہارے باپ دادا کے پاس نہیں آیا ہو. قول کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کلام نہیں کہہ رہا، کتاب نہیں کہہ رہا، قرآن نہیں کہہ رہا، آیت نہیں، قول کہہ رہا ہے. قول مطلب کہوا. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم قول پر، کہوے پہ غور نہیں کر رہے؟ اب دیکھیں اس کے ساتھ نیچے لکھا ہے ام لم یعرفوا رسول، کیا تم اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہو؟ یعنی قول کو اگر پہچان لیں گے تو رسول کی پہچان ہے. یعنی قول، اگر اس کی کتاب کا قول، بخاری صاحب کے اندر جو لکھا ہے کہ قول پڑھیں آپ، کوئی بھی اس میں بات لکھی کہ رسول نے یہ کہا، اس کو جب آپ پڑھیں گے کہ رسول نے کہا، اس کو جب آپ سنیں گے اور ایک آیت میں جو رسول کا کہا ہوا سنیں گے، تو رسول کی پہچان ہے قول سے. جو رسول نے کہا یعنی قول، وہ رسول کی پہچان ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں رسول کی پہچان کیسے ہے کہ اللہ کا کلام اگر وہ بولا ہوا ہے وہ ہے رسول کی قول. اگر آپ کچھ اور بول دیں گے وہ آپ کی بات ہے، وہ یا انسان کی بات ہے، بشر کی. تو یہاں یہی لکھا ہے افلم یدبر القول، کیا تم پس قول پہ غور نہیں کر رہے، یعنی کہاوت پہ. ام جاؤں ما لم یاتی آباؤہم الاولین، یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں آیا تمہارے باپ دادا کے پاس، یا ان کے پاس آیا جو ان سے پہلے آباؤں کے پاس نہیں آیا، ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں. آگے لکھا ام لم یعرفوا، کیا وہ ہرگز نہیں پہچانتے رسولہم، اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ کیسے پہچانیں گے اپنے رسول کو؟ قول سے. تو آپ کے پاس قرآن ایک قول رسول ہے اور ایک کتاب ہے آپ کے پاس قول رسول. کون سا قول رسول کو آپ قول رسول کہیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. وہ رسول کی پہچان نہیں ہے. جو لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ قول رسول ہے، وہ رسول کی پہچان تھوڑی ہے. آیات سے پہچانیں گے. تو اللہ نے جبھی کہا فہم لہ منکرون، تم اس قول رسول کے بارے میں بہروپیے بنے ہوئے ہو، کیونکہ آپ نے پہچان کے نہیں دیا اس رسول کے قول کو. کیونکہ کون بتا رہا ہے یہ رسول کریم کا قول ہے؟ نہیں، اللہ تو بتا رہا ہے. یہاں معاشرے میں کون بتا رہا ہے؟ لوگ کہاں بتائیں؟ لوگ تو اسے کہہ رہے ہیں قول رسول، لوگ تو اس کو کہہ رہے ہیں قول رسول. یہ تو آج آپ سن رہے ہیں فرسٹ ٹائم کہ اس قول پر، قرآن مجید کی آیت پر جب غور کریں گے، یہ کہاوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قول رسول ہے. اور جب آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ کہاوا رسول کریم پہچان ہوگی، ان کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. آیات جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. ان کی شخصیت کو پہچانیں گے جب جب رسول کے اس کلام کے، اللہ کے کلام کی، اللہ کی کتاب کی کہوے کو قرآن اللہ کہتا ہے یہ رسول کریم کا قول ہے. تو وہی لکھا ہے افلم یدبر القول، کیا پس یہ قول پر غور نہیں کرتے، ام جاءہم ما لم یاتی آباؤہم الاولین، یا ان کے پاس آیا جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا. یعنی اتنے سارے باپ دادا بھی جو ہیں وہ بھی یہی نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو. یا ایسی کوئی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے جو کہ باپ دادا کو معلوم نہیں تھی؟ یہ آیتیں نہیں لکھی ہوئی تھی پہلے سے، یہ آیتیں تو ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے نا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے ایسے جیسے آپ کے باپ دادا کے پاس نہیں پہنچا یہ جو آپ پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس. پھر آگے کہتا ہے ام لم یعرفوا، کیا وہ نہیں پہچانتے رسولہم، اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں؟ قول سے پہچانیں گے نا. فہم لہ منکرون، پس وہ اس کے لیے منکر بہروپی ہوئے ہیں. کس کے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے اگر یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ قول رسول ہے تو آپ کے لیے یہ بہروپی لگی، پہچان نہیں رہے اس کو. قرآن آج کے بعد سے یاد رکھیں، قرآن مجید کے جو کہا ہوا ہے، جو آیتیں کہی ہوئی ہیں، یہ قول رسول نے کہا. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں، کہیں گے ہر آدمی، لیکن بلیف ہونا چاہیے.
کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جو اللہ نازل کرے گا یا اللہ وحی کرے گا. اور جیسے ہی آپ نے کوئی اور بات کہی انہوں نے کہا تو وہ اللہ کی کلام ہو جائے گا. اگر آپ نے کہا وہ رسول کا قول ہے تو وہ اللہ کلام ہو جائے گا وہ, کیونکہ اللہ کلام جو ہے وہ رسول کا قول ہے, اللہ کا نازل کردہ جو ہے وہ رسول کا قول ہے, اللہ کی کتاب جو ہے وہ رسول کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا.